بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجب کے روزوں کے متعلق معلوم کیا گیا ہے کہ رجب کے مہینے میں کون سے دن روزہ رکھنا سنت ہے۔ رجب کے مہینے میں کون سے دن روزہ رکھے، ہم کس دن روزہ رکھنا مسنون ہے، مستحب ہے، یعنی سنت والا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں کب روزے رکھے ہیں، کون سے دن روزے رکھنا چاہیے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں۔ دیکھیے، اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، رجب کے مہینے میں بھی روزے رکھنے یہ مسنون عمل ہے، یعنی سنت والا عمل ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ روزے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں، تو رجب کے مہینے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں روزے رکھے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات، پہلی حدیث اور پہلی دلیل تو ہمیں یہی ملتی ہے۔ سنن ابو داؤد کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ رمضان المبارک کے روزے رکھا کرو اور ہر مہینے ایک روزہ رکھا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس میں مزید اضافہ فرما دیجیے، میرے پاس طاقت ہے، میں اور بھی رکھ سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ ہر مہینے میں 2 روزے رکھ لیا کرو۔ اس کے بعد میں ان صحابی نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ، میں 2 روزے رکھ سکتا ہوں اور مزید رکھنے کی طاقت ہے، آپ اس میں اضافہ فرما دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے پھر کہا کہ ہر مہینے 3 دن روزہ رکھ لیا کرو۔ اس کے بعد میں ان صحابی نے پھر یہی جواب دہرایا، یا رسول اللہ، اس میں مزید اضافہ فرما دیجیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشہر حرم میں روزہ رکھ لیا کرو۔ تو رجب کا مہینہ چونکہ اشہر حرم میں سے ہے، اور اللہ کے نبی نے اشارے سے فرمایا کہ اس طریقے سے 3 دن روزہ رکھ لیا کرو اور 3 دن ناغہ کر لیا کرو۔ معلوم ہوا کہ رجب کے مہینے میں کم سے کم 3 روزے اگر رکھ لیں ہم تو اس حدیث پر عمل ہو جائے گا اور یہ مسنون روزے کہلائے جائیں گے۔ اس حساب سے رجب کے مہینے میں ہم نے جو روزے رکھ لیے وہ بھی مسنون کہلائے جائیں گے، اور اس کے علاوہ مزید جو ہم روزہ رکھنا چاہتے ہیں بغیر کسی تخصیص کیے ہوئے، یعنی بغیر کسی روزے کو خاص کیے ہوئے، ضروری سمجھے بغیر ہم نے اگر رجب کے مہینے میں روزے رکھ لیے تو یہ مسنون روزے کہلائے جائیں گے، اور کم سے کم 3 روزے اگر ہم نے رکھ لیے تو اس حدیث پر عمل ہو جائے گا۔ تو جتنے دن باقی ہیں رجب کے، اس میں بھی اگر ہم اس طریقے پر روزے رکھ لیں تو یہ مسنون روزے کہلائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو مخصوص نہ سمجھا جائے، یعنی اس کو ضروری نہ سمجھا جائے۔ اگر ضروری سمجھ لیا تو پھر یہ دین کے اندر ایک نئی بات پیدا ہو جائے گی، اور دین کے اندر کوئی نئی بات پیدا کرنا یہ سراسر غلط ہے، اور یہ انسان کے لیے صحیح نہیں ہے، اس کے ایمان کے لیے، اس کے اعمال کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ کوئی دین کے اندر کوئی نئی بات پیش کرے، کہ وہ دین کے اندر کوئی نئی بات شروع کرے۔ لہذا معلوم ہوا کہ بغیر کسی تخصیص کے، بغیر خاص کیے ہوئے روزے رکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مہینے میں 3 دن ایام بیض کے روزے رکھنا یہ مسنون عمل قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مہینے میں 3 روزے ثابت ہیں، جس کو ایام بیض کہا جاتا ہے، کہ جو مسنون روزے کہلاتے ہیں۔ یہ مسنون عمل ہے، روزوں کا مسنون عمل کہلایا جاتا ہے کہ ہر مہینے چاند کے اعتبار سے 13، 14، 15 اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ ایام بیض چونکہ رجب کے مہینے میں بھی آئے گا، تو جب یہ 3 روزے آئے تو یہ روزے رکھ لیا تو یہ بھی مسنون کہلائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ پیر اور جمعرات کے دن یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رجب کے مہینے میں بھی پیر کا دن اور جمعرات کا دن اس کو آپ روزے میں داخل کر لیجئے کہ اس میں ہمیں روزہ رکھنا ہے، لیکن میں نے بتایا کہ بالکل اس کو خاص نہیں کرنا ہے، ضروری نہیں سمجھنا ہے، بس یہ مستحب اور یہ مسنون عمل قرار دیا جائے گا۔ اس کو ضروری سمجھنا یہ دین کے اندر صحیح بات نہیں ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ رجب کے مہینے میں روزے رکھنا یہ مسنون عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ تو لہذا جب بھی اللہ ہمیں توفیق بخش دے تو ہمیں روزے رکھنے چاہیے، جب بھی ہمارا دل کرے روزے رکھنے کا تو ہم روزہ رکھ لیں، لیکن شرط وہی ہے کہ اس کو بالکل بھی خاص نہ کیا جائے، تخصیص نہ کیے جائے۔ تو یہ تھی چند باتیں روزوں کے تعلق سے، امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کوشچنز ہو، کمنٹ باکس میں لکھ دیں۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں لکھ دیں، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر کے دوسرے بھائیوں تک بھی پہنچا دیں تاکہ ثواب میں آپ کا بھی حصہ ہو جائے، اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔ اگر آپ نئے آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔